ایک اور صفت منافقینوں کے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان منافقینوں سے کہا جائے کہ آپ فساد نہ کر زمین میں، تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے۔ یہ فساد کا اطلاق کفر پر بھی کی جاتے ہیں۔ اسی طرح جو گناہ کا عمل کرتے ہیں تو اسی کو بھی فساد کہا جاتا ہے۔ فساد صد الایمان، ایمان سے، ایمان یعنی اہل ایمان کے لیے رکاوٹ بننا ایمان سے، اس کو بھی فساد کہا جاتا ہے۔ اور فساد کا ایک مصداق تخریب الفتن والحروب، تخریج الفتن والحروب، یعنی فتنے اور جنگی، اس کا تخریج کرنا، فتنے برپا کرنا، جنگ برپا کرنا، یہ بھی فساد کا ایک مصداق ہے۔ جس طرح نتنیاہو ہے، پورا مشرق وسطیٰ میں اس نے فساد برپا کیا ہے، یہ نتنیاہو ہے یا جو اس کے حواریین ہے، یہ مفسدین ہے۔ اسی طرح افشاء السر، راز کے بات وہ پھیلانا لوگوں کے سامنے۔ اسی طرح جاسوسی، یہ بھی مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، یہ بھی فساد ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کافر مسلمانوں پر تیز کرنا کہ یہ جو مسلمان اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور لہٰذا اس پہ حملہ کر، یہ بھی فساد کا ایک قسم ہے۔ القاء الشبہ، شبہے ڈالنا دین میں کہ اگر یہ حق دین ہوتا تو ایسے نہیں ہوتا، اگر یہ حق دین ہوتا تو وہ غزہ میں رب العالمین اہل ایمان کی مدد کر دیتے ہیں، جبکہ کافر ہے، اس پر مسلط ہے اور آج تک اس کا مدد نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین برحق نہیں ہے۔ یا اسی طرح ذرائع ابلاغ میں اہل ایمان کی اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، یہ بھی فساد کا ایک قسم ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ فساد قرآن کریم کا جو یہ لفظ ہے، قرآن کریم میں 50 مرتبہ ذکر ہے۔ یعنی فساد کا جو یہ لفظ ہے الفساد، یہ قرآن کریم میں 50 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ لغت میں فساد کا معنی ہے تخریب العمارات، آبادیوں کو خراب کرنا۔ جیسی سورہ نمل آیات نمبر 34 میں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، تو فساد یہاں پر تخریب العمارات اور آبادیوں کو ختم کرنا، جس طرح آج کل غزہ میں ہے اور لبنان اور شام میں ہے، یہ ظالم باقاعدگی کے ساتھ وہ آبادیوں کو مسمار کرتے ہیں، یہ بھی فساد کا ایک قسم ہے۔ اور اصطلاح میں جو معبد خانی ہے اور اللہ کے جو مرکز ہے، اس کو تخریب کرنے کو بھی فساد قرار دیا۔ جیسے سورہ حج آیات نمبر 40 میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عادت اور سنت نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں بعضوں کے ذریعے سے اگر وہ ختم نہیں کر دیتے، تو یہ لوگ یہ جو معبد خانے ہے نسوارا کی، وبیعٌ، اور اسی طرح یہودوں کی جو عبادت کی جگہ ہے، اور مساجد ہے، یہ جو جگہ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے عبادت خانے جس میں اللہ کی عبادت کی جاتے ہیں، اس کے تخریب کو فساد قرار دیا ہے، اور وہ لوگ مفسدین ہیں۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جن لوگوں نے مدارس کے خلاف پروپیگنڈی کیا، اللہ نے اسی دنیا سے وہ نیست نابود کر دیا، لیکن وہ مدارس ابھی تک باقی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ پرویز مشرف وغیرہ بھی تھے کہ اس نے بھی اسے مدارس کے خلاف کچھ یہ مہم شروع کیا، اور جو ان لوگوں نے یہ حرکتیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کو ختم کر دیا ہے۔
تو جو مراکز ہے مسلمانوں کے، مساجد ہے، وہ ختم کرنے کو اور ڈانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد قرار دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی یہ سورہ بقرہ آیات نمبر 251، سورہ حج آیات نمبر 40 میں یہ جو نظام دنیاوی چلتے ہیں اس کو آگے پیچھے ہونے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد قرار دیا ہے۔ جیسے سورہ انبیاء آیات نمبر 23 میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر اسی دنیا میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتا تو یہ جو موجودہ نظام ہے، صبح کے وقت میں سورج مشرق سے نکلتے اور شام کے وقت مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ موسموں کو تبدیل کرنا کہ سردی ہے، گرمی ہے، موسم خزان ہے اور موسم بہار ہے، یہ جو مختلف موسم رب العالمین تبدیل کرتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا ایک ناظم موجود ہے۔ اگر اس کا کئی ناظمین ہوتا تو یہ بگاڑ پیدا ہوتا۔ ایک کہہ دیتا کہ ابھی یہ موسم و سردی کا نہیں ہونے چاہیے، گرمی کے ہونے چاہیے، بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مشرق سے ابھی طلوع نہیں ہونی چاہیے، مغرب سے ہونی چاہیے، یا وہ 1 گھنٹہ دیر سے سورج غروب ہونے چاہیے، دوسرے کہ نہیں پہلے ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے نظام حکومت ہے، جو ایک حکومت موجود ہوتے ہیں اس نے جو چیزیں منصوبے وغیرہ شروع کیا ہے، جب دوسرے حکومت آ جائے تو سارے کے سارے منصوبے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ نظام کے فساد یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس نظام کا مالک اللہ ہی کے ذات ہے۔ تو نظام کے فساد کو، نظام کے آگے پیچھے ہونے کو بھی اللہ نے فساد قرار دیا ہے۔ فساد کا اطلاق مخالف شریعت پر بھی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 4 میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ آپ لوگوں کو وہ سزا ملے گی۔ ایک جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دیا۔ اسی طرح فساد کا اطلاق شرک پر بھی ہے، جیسے سورہ اعراف آیات نمبر 56 میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اے وَلَا تُشْرِكُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر زمین میں۔ تو اسی شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تعبیر کیا فساد پر۔ اسی طرح تفریق فی الحق، یعنی حق سے روگردانی کو بھی شریعت نے فساد قرار دیا ہے، جیسے سورہ اعراف آیات نمبر 127، سورہ اعراف آیات نمبر 127 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ، یعنی جو فرعونیوں کے جو بڑے بڑے تھے تو اس نے یہ کہا کہ آیت تو موسیٰ چھوڑ لیتے اس کا قوم، یہ تو فساد برپا کرتے زمین میں، کیونکہ ان لوگوں نے تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو مخالف شریعت ہے، مخالف نظام ہے، اسی کو بھی، شرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گروہ بندی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فساد قرار دیا ہے۔ اسی طرح اکل مال الیتیم، یتیموں کے مال کو بھی فساد قرار دیا، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 220 واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون یتیم کے مال کھاتے ہیں اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اسی طرح اہلاک مال الغیر، دوسرے کے مال کو تباہ کرنے کو بھی فساد قرار دیا، جیسے سورہ بقرہ آیات 205 لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جو فصل اور باغات کو تباہ کرتے ہیں تو وہ بندہ مفسد ہے۔ واللہ لا يحب الفساد،
فساد کا اطلاق اتباع الرسول سے روگردانی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں اسی کو بھی فساد قرار دیا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، سورہ نمل آیت نمبر 48 میں۔ اسی طرح ارتداد، قطاع طریق اور زنا، اسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فساد قرار دیا ہے۔ جیسی سورہ مائدہ آیات نمبر 32 میں، سورہ مائدہ آیات نمبر 32 میں كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ تو یہ قتل النفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تعبیر کیا فساد سے۔ اسی طرح قحط کو بھی، قحط سالی بھی ایک فساد ہے، جیسے سورہ روم آیات نمبر 61 میں 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، جو یہ بارشی وغیرہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بیماریاں وغیرہ جو زیادہ پھیل جاتے ہیں یہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہے۔ فساد کا اطلاق کفر پر بھی ہوا ہے، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 28 میں اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض۔ اسی طرح فساد کا اطلاق جو صلہ رحمیوں کو توڑ لیتے ہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 22۔ فساد میں یہ بھی داخل ہے کہ باتھ روم میں بیٹھے اور بندہ وہ وہاں پر نکاح کرتے ہیں۔ فساد میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ دروازے توڑ لیتے ہیں۔ فساد میں یہ بھی داخل ہے کہ پلیٹ ہے وہ معمولی گندہ ہے اور آپ کوڑا دان میں پھینکتے ہیں۔ فساد میں یہ بھی داخل ہے کہ کتابوں کو پاڑ لیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اقسام ہے فساد کے۔ لوگوں کے درمیان میں لڑائی پیدا کرنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، یہ بھی مفسدین لوگ ہیں۔ یہ جو قومیت پہ وہ پکار لیتے ہیں یہ بھی فساد کا ایک قسم ہے کہ میں پٹھان ہوں اور یہ پنجابی ہے اور یہ بلوچی ہے اور یہ پران ہے اور یہ پران ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ آپس میں لوگوں کو لڑانا، یہ اصلاح کے جگہ میں اصلاح کو نفرت کے نام دینا، یہ بھی فساد کا ایک قسم ہے۔ تو منافقینوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں۔